ڈیرہ غازی خان میں پولیس کی خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کوٹ مبارک میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی، علاقے کا محاصرہ کر کے آپریشن کیا گیا۔ خوارج نے پولیس پر حملہ کر دیا، جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد، دیگر خوارج جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ میں فرار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر پولیس کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پولیس کی کارروائی کو سراہا۔ دشمنوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، تعداد دہشت گردی کی قومی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب، کہا کہ حکومت، افواج اور عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ بلوچستان میں ترقیاتی اسکیموں کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان کے عوام بھارت کے حمایت یافتہ تخریب کاروں سے ہوشیار رہیں۔ پاک فوج قوم کی حمایت سے اندرونی اور بیرونی ہر دشمن کو کچل دے گی۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کا کوئٹہ میں جرگے سے خطاب، بولے دشمن کے ناپاک عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ دشمن خود مختاری کو چیلنج کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ بھارت کی پراکسی جنگ اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی بھارت کو کھلی وارننگ، کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کو چین خود پر حملہ سمجھے گا۔ چین پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور قدرتی حقوق کے تحفظ کا حامی ہے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کی وطن واپسی، فخر پاکستان ارشد ندیم کا لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ میاں چنو سے ارشد ندیم کے اہل خانہ بھی استقبال کے لیے لاہور پہنچے۔ ارشد ندیم کہتے ہیں اولمپکس کے بعد ایشین ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر خوش ہوں۔ گولڈ میڈل قوم کی دعاؤں، ان کی اور کوچ سلمان بٹ کی محنت کا ثمر ہے۔ ایشین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم علامہ اقبال ایئرپورٹ سے میاں چنو کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے کوئی حکومتی شخصیت نہیں پہنچی۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ میں نے ملک کا نام روشن کیا، انشاءاللہ آگے ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی ملک کا نام روشن کروں گا۔ سیالکوٹ میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخاب، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ پی پی 52 میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد، غیر حتمی نتائج میں نون لیگ کی ہنا ورائش کی فیصلہ کن پتہ۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ فاخر گھومند بھی دوسرے نمبر پر رہے۔ آر او آفس کے باہر سڑک کنٹینر لگا کر سیل کر دی گئی۔ آر او آفس کے قریب پی ٹی آئی کارکنوں کی پولیس سے ہاتھا پائی، ایک گرفتار۔ سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب میں کامیابی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لیگی امیدوار کو بھاری اکثریت سے جیت پر مبارکباد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی ہنا ارشد وڑائش کو ضمنی الیکشن جیتنے کی مبارکباد دی، کہا کہ عوام مسلم لیگ نون پر پاکستان کی ترقی اور دفاع کے لیے بھرپور اعتماد کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی شکست اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کو منفی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، عوام چاہتے ہیں ملک امن اور استحکام کا سفر جاری رکھے۔ مودی کی حماقتوں نے جنگ میں دھکیلا، خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں سفیر کی سطح پر تعلقات کی بحالی اہم پیش رفت۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک میں قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، کم عمر کی شادی کے خلاف قانون سازی مسترد، تحریک چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا کرپشن کا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ ہماری فوج نے اپنا لوہا منوایا، پاکستان پھر ابھر کر سامنے آیا، بھارت کی حیثیت اب دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کو اب اپنی طاقت فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے لگانا ہوگی۔ بھارت سے بات تجارت پر نہیں، صرف کشمیر پر ہوگی۔ فلسطین پر پاکستان مسلم امہ کے فوجی سربراہوں کا اجلاس بلائے، جس دن اعلامیہ جاری ہوگا غزہ جنگ بند ہو جائے گی۔
اسلام آباد میں میٹرو اور الیکٹرک بسوں کے کرایہ میں اضافہ، اورنج، گرین، بلو لائن اور الیکٹرک بسوں کا کرایہ 100 روپے مقرر۔ سی ڈی اے حکام کے مطابق کرایوں میں اضافہ انتظامی اور مالی وجوہات پر کیا گیا۔ کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر افتخار احمد کا حادثے میں جاں بحق ہونے کا واقعہ، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں اگر زخمی کو بر وقت اسپتال منتقل کیا جاتا تو قیمتی جان کو بچایا جا سکتا تھا۔ حادثے کی صورت میں مدد کرنا ہر شہری کا اخلاقی اور قانونی مذہبی فرض ہے۔ عوام سے اپیل ہے قانونی پیچیدگیوں کے خوف کو پس پش ڈال کر زخمی کی مدد کریں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا دورہ، ملیر ایکسپریس وے حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ میئر نے کام کو تیز کرنے اور عید سے قبل عوام کے لیے کھولنے کا حکم دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کے دوسرے فیز پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن کامیابی سے مکمل، 147 پروازوں کے ذریعے 42,400 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا گیا۔ پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن 10 جون کو شروع ہوگا۔ ادھر حج مشن کے تحت پاکستانی عازمین کے لیے انتظامات آخری مراحل میں داخل، وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے چھٹے روز بھی انتظامات کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ میں چند دن باقی، مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں، جانوروں کی قیمتیں زیادہ، گاہکوں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ۔ لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں شہنشاہ اور چھوٹا لال بادشاہ کی دھوم۔ شہنشاہ کا وزن 45 من، قیمت 1 کروڑ، چھوٹا لال بادشاہ کا وزن 25 من، قیمت 50 لاکھ روپے۔ بہاولپور کی مویشی منڈی میں 35 من وزنی بیل تارا کی دھوم۔ کراچی میں مویشی چوری کے وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا، نامعلوم مسلح افراد کی نیو کراچی گودھرا میں واردات، گھر میں موجود شخص کو یرغمال بنایا اور لاکھوں روپے مالیت کے جانور لے کر فرار ہو گئے۔ ادھر کمشنر کی ہدایت پر غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کارروائی، ضلع شرقی میں 41 غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ عید قربان کی آمد، قصابوں نے چھریاں تیز کر لیں، قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لیے اوزاروں کی مانگ میں اضافہ، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ملتان میں چھری کی قیمت 1500، ٹوکے کی 2000 تک پہنچ گئی۔ گوشت بنانے کے لیے لکڑی کی موڈیار 400 سے 1000 روپے میں دستیاب۔ لاہور میں 6 مویشی منڈیاں قائم، شہریوں اور بیوپاریوں کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم۔